اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ عزت، یہ مقام، یہ رفعت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ 4 سال 9 ماہ کی حکمرانی کی اور اس کے اندر خوارج کے فتنے اٹھے، ان کے خلاف برسر پیکار رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ 10 مبشرہ صحابہ کے اندر شامل داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور سیدنا حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے والد محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بسر کرنے والے، بچپن ہی سے تربیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اسلام کا آغاز، اور صرف 2 لوگ مسلمان دنیا میں، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی توحید کی دعوت دو، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، ان کو بھی بتاؤ کہ اللہ نے نبوت کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے بعد اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، ایسی دعوت کہ 3 دن تک گھر کے اندر مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے رہے، میزبانی کرتے رہے، اور آخری دن آپ سارے قریشیوں کو نام لے لے کر دعوت دی، اے فلاں قبیلے والوں، میرے خاندان کے لوگوں، اے سرداروں، اللہ نے تمہیں عزت دی، تم بیت اللہ کے نگران بنے، تم لوگوں کی خدمتیں کرنے والے ہو، اللہ نے یہ رتبے دیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو سارے قریشیوں نے، ہاشمیوں نے انکار کر دیا، کہا اچھا تو نے اس لیے ہماری دعوت کی تھی، ہم تو تیری بات کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں 10 سال کا ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، جیسے آپ کہیں گے ویسے زندگی بسر کروں گا۔ تو وہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، لیکن چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر میں بھی اللہ کے دین کی رہبری کرتے رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دعوت پر، جن کے کہنے پر لوگ زندگیاں بدل لیتے ہیں، لوگ نمازی بن جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگوں کی رہبری کرتے ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پڑھیں۔ چھوٹی عمر، 10-11 سال عمر، مکہ کے اندر کوئی اسلام کا نام نہیں لیتا تھا، کافروں کی نظر بھی کم پڑتی تھی، بچے ہیں، لیکن دیکھتے رہتے، ٹٹولتے رہتے، تلاش کرتے کہ کوئی مسافر اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہا ہو تو میں علی اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے مجھے پتہ چلا کہ آخری نبی آئے ہیں، تو میں مکہ میں چلا گیا، کئی راتیں وہاں رہا، زمزم پیتا تھا اور بیت اللہ کے قریب رک جاتا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی کا راستہ بتاتا۔ تو ایک دن ایک بچہ آیا، کہنے لگا کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں،
اپنا کام کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے مخبر، مجھے اپنے ساتھ رازدان پاؤ گے، مجھ سے مشورہ کرو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا سنو، کافی دنوں سے میں ڈھونڈ رہا ہوں، سنا ہے مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو کیا تم جانتے ہو ایسے شخص کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازو پکڑا ابو ذر غفاری کا، پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کہا اللہ کے نبی ابو ذر آئے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں علی آپ کے قریب ان کو لانے والا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، چند باتیں کی، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ بھی اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ اسلام کی رہبری کرتے تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو جوڑتے تھے، اور ساری زندگی اپنی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ اور حتیٰ کہ اپنے آخری وقت میں جب شہید کر دیے گئے، تلوار کے وار سے زخمی ہوئے، اپنے بیٹے حسن اور اپنے بیٹے حسین کو بلایا تو وصیت کی، اور یہی نصیحت کی کہ بیٹا ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے رستے پہ چلنا، اللہ کے نبی اپنے نانا جان کے نقش قدم پر چلنا، کبھی مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، کبھی عہدوں کے پیچھے نہ بھاگنا، اپنے گھر والوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی یہی نصیحتیں کرتے رہے۔ پھر مشکلات بھی دیکھیں، صرف آسانیاں ہی نہیں۔ یاد رکھیے جب دین کا انسان کام کرتا ہے، دعوت کا کرتا ہے، جب اللہ کے رستے پہ چلنے لگتا ہے، پھر شیطان راستے روکتا ہے، پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر اپنے بھی اور بیگانے بھی راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے، راستہ بند کر دیا، رشتہ داروں نے بات چیت ختم کر دی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 14-15 سال کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر کہتے ہیں ہم درختوں سے پتے توڑ توڑ کے چبا چبا کے کھاتے تھے، لیکن ہم نے اتنی مشکل کے اندر بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر بھی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا، رشتہ داروں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی گھر میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پہلے بچے یہ تھے جنہوں نے اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، باوجود مخالفت کے کہ مخالفتیں ہوں گی، لوگ کہیں گے کہ علی تیرا باپ تو مسلمان نہیں ہوا، تیرے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے، تم ایمان لے آئے، باوجود مشکلات کے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ہر مشکل میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور دیکھ لیں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی دیکھو عمر کتنی ہے، 22 سے 23 سال عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے میں راتوں رات مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں تو تیری یہ ذمہ داری لگاتا ہوں، یہ لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ امانتیں تم صبح اٹھ کے لوگوں کو دے دینا، اور میرے بستر پہ میرا لباس پہن کے سو جاؤ۔ یہ اعزاز، یہ مقام، یہ شرف اللہ کے نبی کے بستر پر سونے کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حملہ ہونے والا ہے، جانتے تھے گھر کو گھیر لیا گیا ہے، جانتے تھے کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے ساری زندگی وفائیں کرتے رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے بستر پہ لٹا لیا، چادر وہی جو اللہ کے نبی لے کے سوتے تھے لے کے لیٹ گئے، اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو کہنے لگے جہاں انہوں نے جانا تھا چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے گئے، اتنا ظلم کیا، مارا پیٹا، قید میں ڈال دیا، 2-3 دن بعد رہا کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائی کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہوئے ہجرت کا سفر۔ اب سفر کیسا، سفر کیسا، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی شخصیت۔ 300 میل کا سفر ہے مسجد قباء تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں ٹھہرے ہوئے، ہجرت کے بعد آپ ایک ہفتہ ہم نے یہاں بیان کیا تھا کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہونے سے قبل ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی، وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی مسجد قباء کے اندر تھے، حضرت علی نے ہجرت کا آغاز کیا۔
کہتے دن کے وقت میں چھپ جاتا، رات کی تاریکی کے اندر سفر کیا کرتا تھا، سواری نہیں تھی میرے پاس، مال نہیں تھا، ننگے پاؤں سوج چکے تھے میرے، حتیٰ کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میرے پاؤں پھٹ گئے تھے، خون نکل رہا تھا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے دن کو چھپ جاتا، رات کی تاریکی میں سفر کرتا تھا۔ 300 میل کا سفر، کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوٹ جائے۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی محبت میں، اسلام کی چاہت میں اور اسلام سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تربیت بھی تو اللہ کے نبی نے کی تھی، آغوش بھی تو اللہ کے نبی کی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ ملاقاتیں کی، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھے تھے، تو اثر کیسے نہ ہوتا، ہر وقت بے چین رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم، اور اللہ نے بھی اس محبت کو قبول کیا۔ پھر وہ اعزاز اللہ نے دیا، وہ اعزاز اللہ نے دیا جو کم ہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا، کہا میں چاہتا ہوں، اور اللہ کے حکم کے ساتھ میرے رب کا بھی یہی حکم ہے، کہ میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح، اور نکاح بھی کیسا تھا، ہم انشاءاللہ آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں ان کے نکاح کی، جو نکاح کے اندر زرہ دی گئی، شادی کی تیاری کی گئی، اور اس کے بعد زندگی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور جو داماد کو نصیحتیں کی، انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے، لیکن مختصر، تاکہ ہم خطبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے مناقب، ان کی زندگی کا ہمیں مختصر کچھ تعارف ہو جائے کہ زندگی کیسے بسر کی، کہاں گئے، اللہ نے کیا کام لیا، اتنا بڑا اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا۔ اگلے ہی سال بدر کا میدان سجا، غزوہ بدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو، لشکر کو لے کے بدر کے میدان میں گئے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو دشمن نے پکارا کہ آؤ مقابلے میں کون آتا ہے، 3 صحابہ میدان میں نکلے، لیکن قریشیوں نے کہا او مسلمانوں ہمارے مقابلے میں ہمارے قریشی بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کہا حمزہ تم نکلو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ کو پکارا، عبیدہ تم نکلو۔ آپ نے اپنا خون، اپنے رشتہ داروں کو، یہ بڑا کم ہوتا ہے جہاں لوگ دعوت کے اندر، میدانوں کے اندر، فیلڈ کے اندر اپنے خون پہلے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو بدر کے میدان میں سب سے پہلے پکارا، اے حمزہ میرے چچا تم میدان میں آؤ، اے عبیدہ بن حارث تم میدان میں آؤ، اے علی المرتضیٰ، اے علی تم بھی میدان میں آؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد کو جہاد کے میدان میں لبیک کہتے ہوئے پکارا، اور قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حق ادا کر دیا۔ ولید بن عتبہ مقابلے میں آیا، ولید کو کہا ولید تو اللہ کا دشمن ہے، تم آج اسلام کو مٹانے آئے ہو، تم ہمارے مقابل آئے ہو، اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں اور تم ہمیں دیکھو گے، ہم شہادت کو سینے سے لگانے والے، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے۔ ایک ہی بار میں ولید بن عتبہ کا کام تمام کر کے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ کے نبی میں بدر کے اندر ولید کی گردن کو اڑا چکا ہوں، احد کا میدان آیا، آپ حضرت علی کو دیکھیں گے میدان کے اندر آگے آگے پہلی صفوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تلواریں لگیں، تیر لگے، ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا، جھنڈا پکڑا ہوا مصعب نے، اب وہ گرنے لگا تو حضرت علی آگے بڑھ کے اس جھنڈے کو تھاما۔ احد کے میدان میں آخر تک بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کرام شہید ہو گئے اور افواہیں پھیل گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا۔ اتنے خطرناک
मामले के अंदर भी हजरत अली ने परचम इस्लाम को नहीं छोड़ा, अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के परचम को बुलंद रखा। आखिरी दम तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के परचम को बुलंद किए रखा। सहाबा इकराम तो तलवारें अपनी जमीन में गाड़ के गम के अंदर नढाल होके कि अल्लाह के नबी नहीं रहे तो हम किसके लिए लड़े, उस मौके पर भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, ऐसे तो नहीं कहा अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मी हैदरा, कहा करते थे लोगों मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं, मैं वो शेर हूं जो जंगल के अंदर किसी से डरता नहीं है, और मैं वो अली हूं, मेरे मुकाबले में कोई भी आ जाए मैं उस माँ का बेटा हूं। हैदर नाम रखा मेरी माँ ने, मेरे मुकाबिल कोई दुश्मन अल्लाह का आए मैं उसका मुकाबला करूंगा। गज़वा तबूक गदर गई, गज़वा खंदक के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, बड़ा अजीब मार्का, ग़ज़वा खंदक के मौके पे मुसलमानों ने खंदक को खोदा, खंदक का साइज ज्यादा था, कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। दुश्मन घबरा गए कि ये कैसा दिफा मुसलमानों का, हमने तो सोचा था हम मदीना को खत्म कर देंगे, मुसलमानों का घेरा कर लेंगे, इतना बड़ा लश्कर लेके आए हैं, लेकिन ये तो उनको इल्म ही नहीं था। मुसलमान तो दिफा कर चुके हैं, अपने आप को बचाने के लिए खंदक खोद चुके हैं। मुसलमानों की खंदक को देख के काफिरों ने बड़ा जोर लगाया खंदक को पार कर लें, लेकिन कोई पार ना कर सका। लेकिन एक दुश्मनों में से अमर बिन अब्द वुद, बहुत बड़ा जंगजू, 30-30, 40-40, 50 पहलवानों को पछाड़ने वाला, 100 को ललकारने वाला अमर बिन अब्द वुद, उसने दूर से घोड़े को दौड़ाया और खंदक को क्रॉस कर गया, मुसलमानों की तरफ चला गया और पुकारा, मुसलमानों तुम में है कोई ऐसा मर्द जो मेरे मुकाबले में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उसने ललकारा मुसलमानों को। सहाबा इकराम कहते हम सब खामोश थे, अल्लाह के नबी किसको भेजते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब हुआ, दमाद रसूल का इंतखाब हुआ, अली तुम आओ मैदान के अंदर। हजरत अली खुद कहते हैं मैं 2 मरतबा खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी मैं इसका मुकाबला करूंगा, आपने बिठा दिया, कहा अली तुम बैठ जाओ, फिर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी इस दुश्मन का मैं मुकाबला करूंगा, आपने कहा अली तुम जाओ। मैदान में आए, मरहब, वो अब अमर बिन अब्द वुद ने मुकाबले से इनकार कर दिया, कहा तुमसे मैं मुकाबला करूं नामुमकिन है, कोई बहादुर भेजो, कोई दलेर भेजो, जिसका कद काट हो, जिसकी जिसामत बड़ी हो, मेरे मुकाबले में भेजना है तो उसको भेजो, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे। हैदर कर्रार हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ओए सुन अल्लाह के दुश्मन, हम ईमान की ताकत से लड़ते हैं, हम जिस्मों के ऊपर भरोसा नहीं करते। मैंने सुना है कि अमर तू दुश्मन भी तुझे 2 बातें कहे तो दोनों में से एक मान लेता है, तो मैं अली तेरे ऊपर 2 बातें पेश करता हूं, उनमें से एक तो तू मानेगा। कहा हाँ बताओ, कहा सबसे पहले इस्लाम कबूल करके मुसलमानों की सफ़ों में आ जाओ। उसने कहा मैं और मुसलमान कभी नहीं हो सकता, इनकार कर दिया। कहा दूसरा, फिर मेरी दूसरी शर्त यह है। हजरत अली ने बात रखी, कहा दूसरी बात यह है कि तू मेरा मुकाबला कर, और अगर तू मुकाबला करना ही नहीं चाहता मैं तुझे मौका देता हूं, पहले वार भी तू कर ले अपने दिल की तसल्ली के लिए। अमर बिन अब्द वुद ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस पेशकश को कबूल कर लिया, दोनों में मुकाबला हुआ। अमर बिन अब्द वुद ने वार किया, हजरत अली आगे से हट गए और घूम के दोबारा तलवार का इतना भारी और जोर से वार किया, अमर बिन अब्द वुद के 2 टुकड़े करके रख दिए। मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा, ये एजाज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा वार करते थे, ऐसी जंगजू और ऐसी बहादुरी से लड़ते थे कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, एक जंग के मौके पर मैं हजरत अली की तलवार के ऊपर से खून को साफ कर रही थी, खून को साफ कर रही थी, तलवार को धो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो कहने लगे, अली आज तेरी तलवार बड़ा चली है, लेकिन मेरे, आपने सहाबी का नाम लेकर कहा मेरे सहाबी की भी तलवार बड़ा काम दिखाया, जिसका नाम अबू जर था। फिर उसके बाद गालबन उनकी कुनियत भी हमने बयान की थी, सहाबी रसूल, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दी, 9 तलवारें तोड़ दी मैदान के अंदर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हम जब भी जिहाद से वापस आते तो हमारी तलवारों को संभालने वाली, हमारे असलहों को सजाने वाली, जब माएँ घरों में अपनी औलादों को जुर्रत, बहादुरी,
دلیری کے سبق دیتی ہیں، پھر حضرت علی جیسے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ ملنگ بھی اپنے آپ کو حضرت علی کا پیروکار کہتے ہیں، چرس پینے والے بھی، بھنگی بھی، چرس پینے والے، نشئی بھی، اور دیکھ لیں سود کھانے والے بھی اس علی کا نام لیتے ہیں۔ آؤ حضرت علی سے محبت کرنے والے، میرے علی کا کردار تو دیکھو۔ خندق کے بعد خیبر کا مقام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایسے بندے کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ کتنے دن گزر گئے، صحابہ کرام بار بار مرحب کے قلعے پر حملہ کرتے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ کتنے دن گزر گئے، صحابہ کرام پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے موقع پر یہ خوشخبری دی، کہا میں کل ایک ایسے بندے کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا، کل اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ ایک اور اعزاز کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات کی تاریکی میں، کوئی تہجد کے وقت رو رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ساری زندگی میں نے کبھی عہدے کی لالچ نہیں کی، کبھی میں نے عہدہ نہیں مانگا، کبھی میں نے خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ ساری رات ہم جاگتے رہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کائنات کا رب بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام فجر کے بعد جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فرمایا ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، کتنے لوگ بے وقوف حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ان کو حاجت روا کہتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آؤ دیکھو خیبر کا مقام، کبھی مشکل کشا بیمار ہوتا ہے، کبھی مشکل کشا کو حاجت ہوتی ہے۔ مشکل کشا تو وہ ہے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو خود کو کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا مقام مرتبہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو رب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی آنکھوں میں تکلیف نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر بلایا، علی کو لاؤ، اپنا لعاب آپ کی آنکھوں میں ڈالا گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں ساری زندگی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، مجھے نظر آنا کم نہیں ہوا، ساری زندگی میری آنکھیں تندرست رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہوئے آپ نے پھر نصیحت فرمائی، کہا علی جا تو رہے ہو لڑنے کے لیے، لشکر بھی ساتھ ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا، اور اگر علی تیری دعوت پہ تیرے کہنے پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی طرف آ گیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کا بندہ بن گیا، تیرے کہنے پر کسی نے اپنے آپ کو شرک سے نکال کر رب کی توحید کا اقرار کر لیا، تو علی یاد رکھنا مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، عرب کے اندر سرخ اونٹوں کی بڑی مانگ ہے، ان سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک بندہ تیری دعوت پر اسلام قبول کر لے۔ یہ تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گئے مرحب نے جا کر للکارا، کہا ہے مسلمانوں تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے میں مرحب ہوں، بہت دلیر بہادر جری جوان ہوں، یہودیوں میں میرا بڑا نام ہے، مسلمانوں کو بھیجو جوان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اللہ نے یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، قاتل مرحب بنے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کے قلعوں کو فتح کیا۔ آج بھی دنیا میں یہودی خیبر سے کانپتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ یارانے، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں، تعلقات، یہ اس دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تخریب کاریاں کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس دور میں بھی یہودی تھے، حتیٰ کہ ان کو مدینے سے نکالا، مدینے کے بعد جزیرۃ العرب سے نکالا، پھر یہ خیبر میں آئے، خیبر میں آ کے بھی شرارتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کو خیبر سے بھی نکالنا پڑا۔ یہ اتنے شرارتی ذہن کے، اور لیکن یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں آیا، محبت کمال کرتے تھے۔
हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा करने लगे, लिखो अली। हज़रत अली लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, पढ़े लिखे अफराद में इनका शुमार होता था। लिखने लगे अस्सलामु अलैकुम मिन रसूलिल्लाहि मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला कुरैशी मक्का। खत लिखा जाने लगा, मुआहदा लिखा जाने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैं यहाँ पहुँचा इला मुहम्मद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये खत, ये मुआहदा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरैश मक्का के साथ मुआहदा है। और वो आने वाले मक्के के काफिर कहने लगे, रुक जाओ, हम तो तुम्हें नबी मानते ही नहीं, हम क्यों तुम्हें माने? मुआहदे में लिखना है तुम्हें मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, अली ये बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत अली ने कलम रख दिया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली में इतनी ताकत नहीं है, अली में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका नाम लिखा हो और मैं उसको मिटा दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से पेंसिल पकड़ के खुद आपने उसको मिटा के बिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा। ये कलम रख देना, दिल में मोहब्बत का इजहार करना, अल्लाह के नबी मुझ में ताकत नहीं, आपका नाम भी मिटा दूं, इस कदर पैरवी करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़े एजाज अल्लाह ने इनको दिए। आप देख लें तकवे के अंदर हज़रत अली नमाज के लिए आते, हम भी तो आते हैं मस्जिदों में, हमारा अंदाज क्या है? हम भी जुमों के लिए आते हैं और एक अंदाज हैदर कर्रार हज़रत अली मुर्तज़ा का है, जिस मैदान में उतरते बड़े बड़े दुश्मनों को तहतेक कर डालते, जिन सफ़ों में घुसते उस तरफ फतह के झंडे गाड़ देते, इस्लाम को सर बुलंद रखते, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होते तो मंजर ही बदल जाता। सहाबाए कराम कहते हैं, आज़ान होती, हम अली को देखते कि अली खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अमीर, अमीरुल मोमिनीन, दमादे रसूल हैं, जन्नत की बशारत पाने वाले, अशरा मुबशरा है। अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। ये सर्टिफिकेट एजाज पाने वाले, अली जिसका तू दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो मेरा दोस्त होगा वो हजरत अली का दोस्त होगा। ये एजाज हजरत अली रखने वाले। लेकिन आज़ान होती, मस्जिद की तरफ जब चल के आते तो सहाबाई कराम कहते, हमने हजरत अली को देखा कि इनके जिस्म पे कपकपी तारी होती, आंखों की रंगत बदल जाती, मस्जिद में आते दाखिल होते नजरें झुकाई होती, और ऐसे जैसे कोई शख्स पेशी के लिए आता है जिसकी अदालत के अंदर पेशी लगी हो, जो शख्स मुजरिम बन के आ रहा हो, कांपते हुए। लोग कहा करते थे, अली हमने तुझे बड़े बड़े मैदानों में देखा, तेरे जैसा कोई दलेर नहीं है, बहादुर नहीं है, लेकिन मस्जिद में आते हो कांपते रहते हो, डरते रहते हो, नमाज पढ़ते हो तो कैफियत बदल जाती। कहा करते थे, लोगों याद रखना, जिस रब ने बुलाया है, जिस रब के दरबार में आया हूं, जिस रब ने पुकारा है, डरता हूं कि अली उस रब का हक अदा कर सकेगा कि नहीं। बंदा अली कहते, मैं उस रब की इबादत करके भी उसका हक अदा कर सकूंगा या नहीं। लोग कहा करते, हमने अली को तकवे में कमाल देखा। ईद के दिन होते अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, हम इनके घर में जाया करते कि जाके देखें तो सही हजरत अली कर क्या रहे हैं। कहते हम दंग रह जाते कि मुसलमानों के अमीर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अली कि जिसकी बहादुरी के चर्चे दुनिया में थे। लोग आते थे शाम से कि हमें वो बंदा तो दिखाओ जिसने अमर बिन अब्दे वुद को कत्ल कर दिया। लोगों ने इशारा किया, वो झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में रहा करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो वो शाम से आने वाले कहते, मजाक ना करो, हमें उस बंदे से मिलवाओ जिसने अमर बिन अब्दे वुद की गर्दन को उतारा है। हजरत अली कहने लगे, सुनो, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम जिस्मों पर नहीं, हम असलहे पर नहीं, हम अल्लाह के ईमान पर, हम अल्लाह पर यकीन करने वाले लोग हैं। और आज भी दुनिया में ताकत का तवाजुन देखें, असलहे वाले हार रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, असलहे वाले, ताकत वाले, एनर्जी वाले। लेकिन आज अल्लाह के वो बंदे जो पत्थरों में रहने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, तहज्जुदें पढ़ने वाले, रोजे रख के प्यासे अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश करने वाले, मुट्ठी भर मुसलमानों से, मुट्ठी भर मुजाहिदों से आज वो खौफजदा हैं। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में रो रहा है। ये अल्लाह की मदद है कि मुसलमान जब अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकलते हैं, फिर मेरा रब उनके रास्ते हमवार करता है, फिर उनकी ऐसी मदद होती है। जैसे सहाबा इकराम ने कहा कि हम जिस्मों पर नहीं, हम
اسلحے پر نہیں، ہم ایمان کی قوت سے میدانوں میں اترتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمان اگر اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اللہ کے وہی وعدے ہیں، اللہ کی وہی نصرتیں ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو، تم مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے۔ تم ہی وہ لوگ ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کے اندر اس نے اپنا آخری نبی بھیجا، جس کے اندر اللہ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے ہیرے بھیجے۔ تم ہی وہ لوگ ہو، بس یہ شرط ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کی کیفیت دیکھیں۔ عید کے دنوں کے اندر ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، حضرت علی سے محبت ہم زبانی کرتے ہیں، آئے دیکھیں ڈر مال و زر وافر مقدار میں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرا کرتے کہ علی اگر کوئی ایسا نیوالا تیرے پیٹ میں چلا گیا جس کا تو اللہ کو جواب نہ دے سکا تو اے علی تیرا کیا بنے گا؟ امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی اگر رب نے تیرا حساب لے لیا تو علی تیرا کیا بنے گا؟ اس علی کے گھر کی حالت تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم عید کے دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا، ہم حیران رہ گئے کہ حضرت علی اپنے پیالے کے اندر روٹیاں بھگوئی ہوئی، کتنے دنوں کی بنی ہوئی، وہ خشک ٹکڑے بھگو کے انہی کو چبا کے کھا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بہترین کھانے ہیں، لوگوں کے پاس اتنی آسائشیں ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، بہترین کھانے کھائیں۔ تو کہنے لگے یاد رکھنا ہم مسلمان، عید کا دن ہے، خوشی کا دن، ہمارے لیے تو ہر وہ دن عید کا ہے جس دن ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت علی نصیحت کر رہے ہیں لوگوں جس دن ہم گناہ سے بچ جائیں وہ دن ہمارا عید کا دن ہے، اور جس دن ہم گناہ کر لیں اس دن ہمیں رونا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے۔ عید کہنے والے نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید، عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو نام ہے تقوی کا، عید تو نام ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 9 ماہ حکمرانی کی، فتنے تھے لیکن اس کے اندر 2 جنگیں ہوئیں جس کے اوپر اتنا تبرہ بازی صحابہ کرام کے بارے میں، سیدہ عائشہ کے بارے میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ صحابی تھے، دونوں طرف سے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ انہی کے دور حکومت کے اندر ہمیں اس کے اوپر کوئی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی صحابی جنتی ہیں، یہ بھی صحابی جنتی ہیں، اللہ ان دونوں سے راضی ہے۔ 2 بھائی تھے، 2 مسلمان تھے، آپس میں غلط فہمیاں ہوئیں، موقف زیادہ مورخین کہتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ مضبوط تھا۔ موقف کیا تھا؟ امیر معاویہ کہا کرتے شام کے اندر کہ اے علی تم خلافت کی بیعت بعد میں کرنا، پہلے حضرت عثمان کے قتل کرنے والے ان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی امیر معاویہ کے موقف کی حمایت کی، کہا اے علی یہ دشمن اسلام کے دشمن جنہوں نے اتنے دردمندانہ انداز میں حضرت عثمان کو شہید کیا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو پہلے قتل کیا جائے، ان کو بڑے بازار کے اندر ان کی لاشیں لٹکائی جائیں، ہم پھر اے علی تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے اے معاویہ دیکھ اب ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، فتنے ابھر رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کا موقف درست تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک اسی بات پر قائل رہے اور دونوں کی صلح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت علی نے کہا خبردار اگر میں نے کسی کی زبان سے امی عائشہ کے بارے میں کوئی لفظ سن لیا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ادب تھا، یہ احترام تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ اور حضرت امیر معاویہ کو جب بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ شام کے اندر مسجد کے اندر لوگوں کے پاس آئے، رونا شروع ہو گئے، لوگوں بتاؤ حضرت علی کیسے تھے؟ لوگ کہنے لگے ہم نے حضرت علی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے حضرت علی کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا، ہم نے تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام آپس میں اس قدر جڑے ہوئے، ایک دوسرے کی گواہیاں دینے والے، اور حضرت علی آخری دم تک یہ کہتے رہے کہ معاویہ میرا کسی قسم کا قاتلین عثمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن خارجی وہ خارجی
جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، جو لبادہ اوڑھ کے آئے تھے حج کے دنوں میں فتنہ پھیلا رہے تھے، آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو قتل کے فتوے لگا رہے تھے، ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خروج کا حکم دے دیا کہ کیا مطلب کہ مسلم ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر حکمران کے ہوتے ہوئے خروج کر لیا جائے، اس ملک کو چھوڑ دیا جائے، بچوں کو لے کے نکل جایا جائے۔ یاد رکھیے آج بھی جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کر سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا کہ ایک مسلم ریاست کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے اندر فتنے کو پیدا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک اس بات پہ قائم رہے۔ جب دونوں صحابہ کرام میں صلح ہو گئی، امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جب صلح ہو گئی تو ان خارجیوں کو ہضم نہ ہوئی۔ وہ تو چاہتے تھے جنگ ہو، وہ چاہتے تھے تلواریں نکلیں، وہ تو چاہتے تھے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو، لیکن اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو بچایا، بہت بڑے نقصان سے مسلمان بچ گئے، صلح ہو گئی۔ اب یہ خارجیوں کو پسند نہ تھا۔ ابن ملجم نامی وہ رافضی، وہ خارجی، اس نے صبح تہجد کے وقت حضرت علی کا معمول تھا کہ آپ صبح فجر کے لیے جب گھر سے نکلتے تو لوگوں کو آوازیں دیا کرتے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، لوگوں نماز کا وقت ہے، نمازوں کو ضائع نہ کرو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ حضرت علی صبح صبح نکلتے، یہ آوازیں لگاتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد کی طرف، عراق کے اندر، کوفے کے اندر یہ آوازیں لگاتے لگاتے آیا کرتے۔ ابن ملجم وہ صبح صبح طاق میں تھا، زہر سے بھرا ہوا، تلوار کو بھرا ہوا زہر آلود خنجر اور تلوار پکڑے ہوئے، صبح فجر کے وقت 40 ہجری کے اندر 20 رمضان المبارک یا 21 رمضان المبارک کی صبح کو روزے کی حالت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس ظالم نے حملہ کیا اور ان کو ایسا زخم لگایا، سر کے اوپر بیک سے پیچھے سے حملہ کر کے وہ خون آلود ہوئے، زخمی ہو کے گرے۔ مسلمان اٹھا کے گھر میں لے کے گئے، 2 دن زندہ رہے۔ 21 یا 22 ہجری کو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہاں چلے گئے، شہادت کا رتبہ پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حرا کے مقام پر، جب حرا کے اوپر حرکت ہوئی، زلزلہ آیا تو آپ نے کہا حرا رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق ہے، ایک تیرے اوپر صدیق ہے، ایک نبی ہے اور باقی سب شہید ہیں۔ ان شہیدوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سارے بعد میں شہید ہوئے۔ اللہ نے شہادت کے مقام اور مرتبے پہ فائز کیا۔ تو خارجیوں نے ظلم کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ یاد رکھیں یہ بڑا صاف موقف ہے ہمارا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے ان سے بڑی کوشش کی صلح ہو جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو آیتیں پڑھتے ہو، یہ جو فتوے لگاتے ہو، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، ان کو غلط نہ پیش کرو۔ پھر ان سے صلح بھی ہوئی اس بات پہ کہ تم نہ مسلمانوں کا مال لوٹو گے اور نہ تم مسلمانوں کو قتل کرو گے، نہ شہید کرو گے۔ لیکن ان بدبختوں نے باوجود معاہدے کے معاہدوں کو توڑا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں خارجیوں کے خلاف ایک جنگ لڑی اور اس جنگ کے اندر ان کا تحت تیغ کیا۔ اس بات کا بھی ان کو غصہ تھا کہ ہمارے خلاف انہوں نے کیوں تلواریں نکالی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سال 9 ماہ کا دور، اس کے اندر فتنے جتنے خارجیوں کے کھڑے ہوئے، وہ سبائیوں کے جو حضرت عثمان سے چلے آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے شہادت کا مقام اور مرتبہ دیا۔ قرآن کی تلاوت کمال تھی، کہا کرتے تھے لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اللہ کے کلام قرآن مجید کے بارے میں، جہاں سے پوچھو، جس آیت کا پوچھو، میں علی تم کو بتا سکتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی، اس آیت کے اندر کیا حکم دیا گیا۔ اتنے بڑے عالم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، حضرت علی سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے بارے میں کوئی برا خیال رکھتا ہے،
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے، یہ اعزاز تھا، علی تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اے علی لوگوں کے میں نے بھائی بنا دیے، علی تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ زندگی رہی اس سے آگے اسلامی تاریخ کے اندر 40 ہجری کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اگلے خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 63 سال زندگی بسر کی، بڑی شاندار خوبصورت اسلام پہ عمل کرتے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال، حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال کی عمر میں اللہ کو جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان صبر اپنے ساتھیوں پر اور ان سارے بزرگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، خوبصورت زندگیاں گزار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔